नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, दर्जे हरारत में कमी, दरख्तों और खंभों के गिरने से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। बारिश से मुगलपुरे में होटल मुनहदम, मलकपेट के मूसा नगर और शंकर नगर में भी नुकसानात, 6 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान। स्पोर्ट्स कोटे के गलत इस्तेमाल के जरिए मेडिकल सीट हासिल करने के इल्जामात की एसीबी तहकीकात, वजीर आला की हिदायत। और शहर में माह रमजान का आगाज, चांद के नजर आने की ताखीर से इत्तला पर बाज मसाजिद में तरावी की नमाज में ताखीर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में जुमेरात को तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश से अवाम को जहां राहत मिली, वहीं बाज़ मकामात पर गैर मामूली तबाहकारियां भी हुई हैं। शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। दरख्तों और बरकी खंभों के गिरने की इत्तलात मिली हैं। बाज़ इलाकों में बरकी मजदूद रही है। ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाक़यात में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश अंबरपेट में रिकॉर्ड की गई है। शहर में जुमेरात की दोपहर तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश की वजह से कई इलाके तालाब और झील में तब्दील नजर आए। तकरीबन 3 बजे से मुख्तलिफ इलाकों में पहले हल्की बारिश शुरू हुई, फिर कुछ ही देर बाद पूरे शहर में तूफानी बारिश देखी गई। जुनूबी शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। कई गाड़ियां, ऑटोज और बाइक्स भी पानी में डूबे हुए देखे गए। चार मीनार, हुसैनी आलम, शाली बंडा, गुलजार हाउस, चंद्रानगोटा, याकुतपुरा, दबीरपुरा, चादरघाट, मलकपेट, संतोष नगर, सईदाबाद में घुटनों तक पानी जमा देखा गया। कई दरख्त भी गिरे हुए नजर आए। शहर के मरकजी, मशरकी और मगरबी जोन्स में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, मुरादनगर, मासापटैक में भी सड़कों पर पानी जमा देखा गया। नए शहर के अलावा आईटी कॉरिडोर, माधवपुर, गच्चीबौली में भी बारिश से जबरदस्त तबाहकारियां हुई हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से शाम तक भी ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम नजर आया। शहर के बेशतर इलाकों में 1 घंटे की तूफानी बारिश की वजह से बरकी मजदूद होकर रह गई। माह रमजान के पहले रोजे के दिन तूफानी बारिश से अवाम को राहत जरूर मिली। दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी महसूस की गई। सड़कों और फुटपाथ पर रमजान में तलन और फलों का कारोबार करने वालों को बारिश की वजह से मुश्किलात पेश आईं। सिकंदराबाद के इलाकेजात में भी शदीद बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश अंबरपेट में 4.8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। नामपल्ली में 4.1, कापरा में 3, मलकाजगिरी में 3, हिमायतनगर में 4.2, मुशीराबाद में 3 और खैरताबाद में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रक्षापुरम और रियासतनगर के कई इलाकों में दरख्त गिर गए और बरकी खंभों के गिर जाने से बरकी मजदूद होकर रह गई। शहर में तूफानी हवाओं के साथ हुई 1 घंटे की बारिश से जानी व माली नुकसानात भी हुए हैं।
مغلپورہ والٹا چوراہے کے پاس قدیم ٹرک ہوٹل پر گر گیا، جس کی وجہ سے ہوٹل منہدم ہو گئی۔ ہوٹل میں موجود 3 افراد زخمی ہو گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے ہوٹل کے پاس کھڑے افراد کی بائک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ پتہ چلا ہے کہ 4 بائک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ملک پیٹ کے موسیٰ نگر میں محکمہ آبرسانی کی دیوار کے منہدم ہو جانے سے 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ قدیم ملک پیٹ کے شنکر نگر میں مکان کے منہدم ہو جانے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملک پیٹ اکبر ٹاور میں بھی ایک درخت گر گیا، لیکن اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے شہر میں ہوئی بارش کے بعد ہنگامی ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کی طرف سے جاری بیان میں عوام کو گرے ہوئے درختوں اور کھمبوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ کئی علاقوں میں برقوں کی مزدوری کی شکایات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جن سڑکوں پر درخت گرے ہوئے ہیں انہیں ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کمشنر بلدیہ جی جناردن ریڈی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ہنگامی حالات کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ درختوں کے گرنے کی وجہ سے بعض سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمین کے گرانی الاؤنس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مسلسل بات چیت کی جا رہی تھی۔ ملازمین کے گرانی الاؤنس میں 1.572 کا اضافہ کرتے ہوئے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ اضافہ کیے گئے گرانی الاؤنس پر 1 جولائی 2017 سے عمل ہوگا۔ حکومت کے اس فیصلے سے 350 کروڑ روپے کا بوجھ خزانے پر عائد ہوگا۔ واضح ہے کہ 4 شنبے کی رات وزیر اعلیٰ نے ملازمین تنظیموں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں 18 مطالبات کے من جملہ گرانی الاؤنس کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اسے جاری کرنے کا تیقن دیا تھا۔ اسپورٹس کوٹے کے تحت فرضی سرٹیفکیٹ پیش کر کے میڈیکل سیٹ حاصل کرنے کے الزامات کی ACB تحقیقات کرنے کی وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے۔ MBBS میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے اسپورٹس کوٹے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی اطلاع حکومت کو مل چکی ہے۔ اس لیے اس کی جامع تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے۔ جو بھی قاطی پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاستی چیف سیکرٹری SK جوشی نے مختلف محکمہ جات میں آن لائن خدمات کا جائزہ لیا۔ جمعرات کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت مختلف محکمہ جات میں 78 ایکشن پوائنٹس کے فیڈ بیک سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ محکمہ صنعت، قانون، میونسپل، فیکٹری، برقی، جنگلات اور دیگر محکمہ جات میں آن لائن خدمات کا جائزہ لینے کے لیے شعور بیداری کیمپس منعقد کیے گئے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت 372 سفارشات کو صنعت اور دیگر محکمہ جات میں عمل کیا گیا۔ اس کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ کرناٹک میں BJP نے جمہوریت کا خون کرتے ہوئے غیر جمہوری انداز میں حکومت تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے خلاف کانگریس کی طرف سے 18 مئی کو ملک گیر احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر PCC اتم کمار ریڈی نے تمام ضلع صدور اور سٹی صدور سے اپیل کی ہے کہ 18 مئی کو 11 بجے ضلع ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر اس میں شرکت کرتے ہوئے پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ MCET کے نتائج 19 مئی کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعلیٰ و وزیر تعلیم کیسری ہری نتائج جاری کریں گے۔ مختلف ویب سائٹ پر نتائج کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بار MCET آن لائن 2 تا 7 مئی کو منعقد کیا گیا تھا۔ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ ماہ سیام کے چاند کی رویت کی اطلاع تاخیر سے ملنے پر عوام میں کافی الجھن دیکھی گئی۔ ملک بھر میں بالخصوص حیدرآباد، اضلاع تلنگانہ، آندھرا پردیش میں تاثر دیکھا گیا کہ چونکہ خلیج بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان میں جمعرات 17 مئی کو یکم رمضان قرار دیا گیا تھا، اس لیے ہندوستان میں دوسرے دن جمعہ 18 مئی کو یکم رمضان قرار پائے گا۔
حیدرآباد کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے جو ہلال کی شرعی تصدیق کرتی ہے، کل شام 7:40 پر چنئی سے رویت کی مصدقہ اطلاع ملی۔ کیرلا بعض اوقات تمل ناڈو کی رویت کو ملک کے دیگر حصوں میں قبول کرنے سے پس و پیش کیا جاتا ہے، اس لیے مزید دوسرے مقامات سے رویت کی تصدیق کا انتظار کیا گیا۔ اس دوران آندھرا پردیش کے ساحلی شہر نیلور سے رویت کی اطلاع حاصل ہوئی، جس پر حیدرآباد کی رویت ہلال کمیٹی نے تقریباً 8 بجے شب رویت کا اعلان کیا۔ حیدرآباد کی کمیٹی کے اعلان پر ملک کے مختلف علاقوں بشمول نئی دلی سے بھی رویت کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح چہارشنبے کی رات تراویح اور جمعرات کو مسلمانوں نے پہلا روزہ رکھا۔ رویت کے اعلان کے ساتھ ہی شہر و اضلاع کے مساجد میں سائرن بجنے لگے۔ کئی مساجد میں عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی۔ کئی مساجد میں تراویح کی نماز مقررہ وقت کے بجائے تاخیر سے شروع کی گئی۔ رویت کے اعلان کے ساتھ ہی بازاروں میں عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ سحری کی تیاری کے لیے لوگ رات دیر گئے تک خرید و فروخت کرتے دیکھے گئے۔ تاریخی مکہ مسجد میں بھی نماز تراویح تاخیر سے ہوئی، تاہم یہ تاخیر وضو کے لیے پانی نہ ہونے کا سبب بتائی گئی ہے۔ حکومت کے کئی ایک اعلیٰ عہدیدار و عوامی نمائندے گزشتہ ایک ماہ سے مکہ مسجد کے متواتر دورے کرتے ہوئے انتظامات مکمل کرنے کے تیقنات دیتے آ رہے ہیں، لیکن وضو کے لیے حوض میں پانی نہیں چھوڑا گیا، حتیٰ کہ پینے کے پانی کا بھی کوئی مؤثر نظم نہیں تھا۔ بیت الخلاؤں کی حالت ہنوز ناگفتابہ دیکھی گئی۔ دکن میں مسلمانوں نے جمعرات کو رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ سے پہر تک شدید گرمی دیکھی گئی، تاہم اس کے بعد آندھی طوفان و شدید بارش کے سبب درجہ حرارت بڑی حد تک گر گیا اور عوام کو راحت حاصل ہوئی۔ ماہ رمضان کے پہلے روزے پر بارش کے باوجود بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی۔ مہدی پٹنم، چار مینار، چادر گھاٹ، حسین عالم، کوٹھی، نیا پل، ٹولی چوکی، سعید آباد، سنتوش نگر چوک، خلوت، لنگر ہاؤس، جہنما، شمشیر گنج میں عوام کو پھلوں کی خریداری کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سی ای او وقف بورڈ شاہنواز قاسم نے نامپلی میں زیر تعمیر انیس الغربا یتیم خانے اور کمپلیکس کا دورہ کیا۔ متعلقہ محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ تعمیری کاموں کی مکمل تفصیلات حاصل کرنے اور تعمیراتی مقامات کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت زیر تعمیر و زیر تکمیل پروجیکٹس کا وہ دورہ کر رہے ہیں تاکہ کاموں کی رفتار و نوعیت کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ انیس الغربا کا پروجیکٹ مقررہ وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ شاہنواز قاسم نے بتایا کہ انہوں نے مکہ مسجد کا بھی دورہ کیا اور وہاں چھت کے مرمتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فروری 2019 تک مکہ مسجد کے چھت کا کام مکمل ہو جائے گا۔ جو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے تحت پروجیکٹ ٹیکن اپ ہے اس کا دورہ کیا اور جائزہ لیا۔ ایک تو انیس الغربا میں گیا، وہاں کا جو پروجیکٹ ہے اس کا RNB آفیشلس اور ہمارے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے آفیشلس کے ساتھ میں ہم نے جائزہ لیا کہ کام کا کیا ریٹ ہے، کتنا پروگریس ہے، کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا، کیا کیا دقتیں ہیں۔ تو ایک بہت مطمئن سا دورہ رہا اور اس میں ہم لوگ جو ہے جو لیول تک ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کام چل رہا ہے۔ انیس الغربا کا آلموسٹ کام کمپلیٹ ہے۔ اس میں اکاسٹکس اور لائٹننگ سسٹم جو لاسٹ اسٹیج کے کام ہوتے ہیں لفٹ کا وہ ہے، انشاءاللہ مطلب کہ ٹائم سے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور RNB ڈپارٹمنٹ نے بھی جامعہ نظامیہ سیٹسفیکشن ظاہر کیا کہ ٹائم سے ہو جائے گا۔ ہم نے بھی دیکھا بہت حد تک کام انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جو یہاں پہ جو انیس الغربا کا جو اسٹرکچر آنے والا ہے 20 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا، اس کا جائزہ لیا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہم نے کہا ہے کہ ایک ورک شیڈیول دینے کے لیے کہ نیکسٹ ایئر اگست 2019 تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو کیا کیا اسٹیجز میں کمپلیٹ ہوں گے، فرسٹ فلور کب ہوگا، سیکنڈ فلور، اس طرح کا جو ان کا اپنا لینڈ مارکس رہتا ہے۔ تو RNB آفیسرز نے ظاہر کیا کہ ایک ہفتے کے اندر وہ دے دیں گے، اس حساب سے ہم فردر وزٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں بھی کام شروع ہو گیا ہے اور جو بھی مطلب کہ دقتیں آئیں گی وہ ہم مطلب کہ آہستہ آہستہ دیکھ کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اللہ کے فضل سے یہاں بھی مطمئن طریقے سے کام ہوگا اور ٹائم شیڈیول میں ہی ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے اس کو۔ مکہ مسجد کا بھی دورہ کیا ہم نے، وہاں بھی انتظامات ہم نے جائزہ لیا اور مین میرا مقصد جانے کا تھا وہ ہیریٹیج ورک جو چل رہا ہے اوپر میں، جو لائم اسٹون کا جو ورک ہے ان کے چھت کا، مکہ مسجد کا چھت کا اور اس کے اوپر گنبد کا جو کام چل رہا ہے، وہ بھی کچھ شیڈیول جو ہے مطلب کہ 1-2 مہینے کا آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ تو اس کو ٹائم سے کرنے کے لیے فروری 2019 میں وہ کمپلیٹ ہو جانا، اس کے لیے بھی کل ہم لوگوں نے شیڈیول لے لیا ہے۔ اس شیڈیول کے حساب سے اب ہم کام جو ہے تیزی سے کروائیں گے۔ زیادہ اسٹاف لگانے کے لیے کہہ دیا، انہوں نے کر بھی لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فروری 2019 تک کمپلیٹ کریں گے۔
साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि इस्तेमाल करना और छोड़ देना केसीआर की आदत है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि 4 साल पहले मुलाजमीन से किए गए वादे पूरा करने के बजाय उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। आरटीसी मुलाजमीन को खौफजदा करने की कोशिश हो रही है। आरटीसी मुलाजमीन की एजाजी सदर कविता या फिर केटीआर होते तो केसीआर के लिए कोई मसला नहीं होता। मुलाजमीन के मसाइल के लिए मौजूदा ट्रिब्यूनल को ख़त्म नहीं किया गया। मुलाजमीन को सड़क पर इंतजार करवाकर सिर्फ केसीआर के ताबेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ऐलानात किए गए, जिसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी हालत में ऐसा बन के ऐसा बने रहे मत, जरा लड़ने की कोशिश करो, या हम लोग को बोल रहे हैं। और आरटीसी के लिए भी मैंने बोला था, आरटीसी के लिए भी हम पहले मैरिटोटल में मीटिंग करे, जब बहुत बड़े बड़े बात कहे, आज बोले डरा रहे हैं। क्या स्ट्राइक करते क्या? एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकते क्या? क्या प्राइवेट बस को रोके, आरटीसी डिवीजन करे, उसको ऐलान किए 3,500 करोड़ दिए, और के हरीश राव उसका चेयरमैन है, ऑनरेबल चेयरमैन है, उसका यूनियन रिकॉग्नाइजेशन का, आपका पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन यूनियन है, आपके ऊपर लड़ाई करने के लिए तैयार है। आपका रिकॉग्नाइजेशन आरटीसी यूनियन आज के आपका गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे, ये पूरा सब जानना चाहिए। आज के कर्नाटक में गैर जमहूरी अंदाज में बीजेपी पर तश्कील हुकूमत का इल्जाम लगाते हुए यूथ कांग्रेस की तरफ से बीजेपी दफ्तर तक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के अलामती पुतले भी नजरातिश किए गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव ने मेहदीपट्टनम रैतु बाजार के पास हर साल की तरह फलों का कारोबार करने वालों को कारोबार की मशरूत इजाजत दी है। मुकामी पुलिस की तरफ से ठेला बंडी वालों को कारोबार से रोक दिया गया था, लेकिन डीसीपी बाबूराव ने बाज़ क़वाइद व ज़वाबित के लुज़ूम के साथ उन्हें रमज़ान तक कारोबार करने की इजाज़त दी है। टास्क फोर्स वेजोन की टीम ने विजयनगर कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 76,000 रुपए की नकद रकम जब्त करते हुए उन्हें मजीद पूछताछ के लिए हिमायतनगर पुलिस के हवाले किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, दर्जे हरारत में कमी, दरख्तों और खंभों के गिरने से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। बारिश से मुगलपुरे में होटल मुनहदम, मलकपेट के मूसा नगर और शंकर नगर में भी नुकसानात, 6 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान। स्पोर्ट्स कोटे के गलत इस्तेमाल के जरिए मेडिकल सीट हासिल करने के इल्जामात की एसीबी तहकीकात, वजीर आला की हिदायत। और शहर में माह रमजान का आगाज, चांद के नजर आने की ताखीर से इत्तला पर बाज मसाजिद में तरावी की नमाज में ताखीर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।